صحیفہ کاملہ دعا نمبر 44 ماہ رمضان المبارک آنے پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و ثنا کی طرف ہمیں رہنمائی کی اور ہمیں حمد کرنے والوں میں قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں شمار ہو اور ہمیں اس شکر کے بدلے نیک کام کرنے والوں کا اجر ملے۔ حمد و تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر ایک خاص مقام عطا کیا اور اپنے لطف و کرم کی راہوں پہ چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینوں کو قرار دیا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، ایمان کا مہینہ، طہارت و پاکیزگی کا مہینہ، نفس و پاک و صاف کرنے کا مہینہ، عبادت و قیامت کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، شرافت و کرامت کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت حق و باطل میں فرق کی روشن باتیں رکھتا ہے۔ اسی لیے تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برکتوں کا اشکار کیا، ان بے حد عزت اور کھلی فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھی وہ اس مہینے میں حرام کر دی اور اس کے احترام کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک وقت اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معین وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس میں دیر کی جائے، پھر یہ کہ اس کی راتوں میں ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جس کا قطعی اور پکا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے امام زمانہ علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ پوری رات سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچان سکیں، اس کی عزت و حرمت کو جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جس سے تو نے منع کیا ہے بچتے رہے اور روزے رکھنے میں ہمارے جسم کے تمام حصوں کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو ہماری مدد فرما تاکہ ہم بیہودہ اور خراب باتوں کی طرف کان نہ لگائے، نہ فضول چیزوں کی طرف نگاہ اٹھائے، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، نہ منع کاموں کی طرف قدم بڑھائے، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیزوں کو ہمارے پیٹ قبول کرے اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبان گویا ہو، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بوجھ اٹھائے جو تیرے ثواب سے قریب کرے
اور صرف ان کاموں کو انجام دے جو تیرے عذاب سے بچائے رکھے، پھر ان تمام اعمالوں کی ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت سے پاک رکھے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کرے اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس میں 5 وقت کی نماز کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کی ہے اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آغاہ فرما، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر پہنچا دے جو ان نمازوں کے لیے درجات حاصل کرنے والے، اور انہیں ان کے وقت میں اسی طریقے پر جو تیرے خاص بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود اور ان کے تمام فضیلت و برتری پہلوؤں میں جاری کیا تھا، پوری پاکیزگی مکمل خشوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی اور احسان کے ذریعے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و اکرام کے ساتھ پڑوسیوں کی خبر گیری کرے، اور اپنے اموال کو مظلوموں میں حقداروں سے پاک و صاف کرے، یعنی زکوٰۃ خمس دے کر انہیں پاک و پاکیزہ بنائے، اور یہ کہ جو ہم سے دوری اختیار کرے اس کی طرف صلح و سلامتی کا ہاتھ بڑھائے، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف سے پیش آئے، جو ہم سے دشمنی کرے ان سے صلح و صفائی کرے، سوائے ان کے جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، وہ ایسے گروہ کا فرد ہیں جس سے ہم قریب نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے نزدیکی حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں اس گناہوں سے پاک کر دے اور نئی نئی برائیوں سے بچائے رکھے، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کرے وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر طرح کی عبادت کے مقابلے میں ہلکے ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے کے حق اور حرمت اور ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تیری عبادت کی ہو، وہ تیری بارگاہ کا مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا کوئی مرد صالح بندہ ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، اور زیادہ اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان چیز سے بچائے رکھ کے ہم توحید میں کوئی کمی اور تیری تعریف و توصیف میں کوتاہی کرے، تیرے دین میں شک، تیرے راستے پہ لاپرواہی اور حرام چیزوں سے لاپرواہی کرے، اور تیرے دشمن شیطان مد
مردود کے فریب میں آئے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما۔ اور اے میرے معبود جب اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو تیرے لطف و کرم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر لے اور اس مہینے کے بہترین لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے، اور جب اس کے دین ختم ہونے پر آئے تو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے آزاد کر چکا ہو۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل علیہم السلام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑ لے تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور اگر گمراہی اختیار کرے تو ہماری اصلاح فرما، اور اگر تیرا دشمن شیطان ہم کو اپنے گھیرے میں لے لے تو ہم کو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ بار الہ اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں میں سے جو تیرے لیے کی گئی ہو بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزہ رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے سامنے گڑگڑانے سے، تیرے سامنے فریاد و فغاں کرنے اور تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، ان سبھی باتوں میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس مہینے کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور راتیں میں کمی کی گواہی نہ دے۔ اے اللہ تمام مہینے اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسے ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو جنت الفردوس کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ وارث ہوگے، اور یہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے کے سکتے ہیں، جو خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اے میرے معبود حقیقی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم السلام پر ہر وقت ہر گھڑی ہر حال میں ایسی اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل نہ کی ہو، بلکہ اس سے دوگنی چار گنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک جو کچھ تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔